السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک الموت اور شداد، وہ انسان جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے پیسے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے بالکل نکال دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ دولت میرا پیسہ ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ میرے بھائی، اگر اللہ تم کو نہ بناتا اور تمہارے جسم میں طاقت نہ دیتا، اگر تمہارے اندر کوئی ایپ پیدا کر دیتا، وہ جیسے تمہاری ایک ہاتھ نہ دیتا یا تمہارا ایک پیر نہ ہوتا، تو میرے بھائی تم دنیا میں کیا کر پاتے؟ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن آج جو پیسے والے لوگ ہیں، غریب تو چلو جب شام کو آتا ہے ایک بار تو اپنی زبان سے نکال ہی دیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن پیسے والے آدمی پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا نام، کیوں کہ توفیق والی بات نہیں ہے، اللہ نے توفیق ان سے چھین لی ہے، چھین لی۔ اللہ نے اتنا ناراض کر دیا انہوں نے اللہ کو کہ توفیق چھین لی اللہ نے۔ اسی کے اوپر یہ باتیں ہیں کہ اللہ جس کو دولت دیتا ہے وہ انسان اللہ سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ یہ دولت اللہ کے قریب بھی کرتی ہے اور اللہ سے دور بھی کرتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ وہ دولت عطا کرے جو اللہ کو یاد بھی رکھے اور اللہ کی عبادت بھی کروائے، وہ دولت نہ دے جس سے انسان برباد اور گمراہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی جان تم نے قبض کی ان میں سے کس پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے ترشاہی کی مجال کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے، میں نے کشتی کو پاش کر دیا، تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لے، لیکن ایک عورت اور اس کے نوجات بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں، ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت ہو چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں، جزیرہ بولتے ہیں جو مطلب جہاں سمندر ہوتا ہے وہاں پہ جو بیچ میں تمہیں دکھے گا جنگل ٹائپ کا، اس کو اردو میں جزیرہ بولتے ہیں۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔
اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچاتے اور نیا راگ ابھارتے تھے۔ ہم نے چمیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اس پر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ، آفتاب کو سورج کو بولتے ہیں آفتاب اردو میں، آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال۔ ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ آہستہ مطلب دھیرے دھیرے چل۔ بادلوں کو حکم دیا اس پر مینا نہ برسانا، مطلب جو ہلکی سی جو سردی کے موسم میں جو گرتی ہے صبح کے ٹائم، اس کو اردو میں مینا نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیز درار آواز سے مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیر کی اور یہاں تک وہ تنہا اور بظاہر ہے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کرتا تھا، اور اب اسے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھے اے اللہ تجھ کو ہی علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچہ شداد بن گیا، اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے بھٹکاتا ہے اور ان پر شدید تکلیف پہنچاتا ہے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ رب کریم کے گناہوں سے پیار، لائک، شیئر اور اس چینل کو فالو کریں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا سب کچھ دیا، لیکن جب اس کے پاس دولت آ گئی، جب اس کے پاس پیسے آ گئے، اور ایک دن وہ آیا کہ اس خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا دنیا کے اندر، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سامنے سر جھکاؤ، میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہو۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام بھی کر سکے۔ ہاں، ایک ملاپ ہوتا ہے مرد اور عورت کا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اصل جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔